رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے سب سے خوبصورت اور حسین و جمیل بیوی حضرت ام سلمہ ہے۔ یہ اتنی خوبصورت تھی اور اتنے حسن و جمال والی تھیں کہ خود سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو بذات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری اور لاڈلی بیوی ہیں، وہ حضرت ام سلمہ کے اوپر رشک کیا کرتی تھی۔ اچھا، عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ کے ساتھ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پیار تھا، وہ اس لیے کہ وہ خوبصورت تھی۔ نہیں، عائشہ صدیقہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیار تھا، جو لاڈ تھا، وہ ان کے علم کی بنیاد پر اور ان کی فقاہت کی بنیاد پر تھا۔ اور امت کو حضرت عائشہ صدیقہ سے جو علم ملا وہ بھی بہت زیادہ، 1/4 علم کا جو حصہ ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ سے امت کو پہنچا۔ تو ان کی اس قابلیت کے پیش نظر اور ان کی ذہانت اور فطانت اور فقاہت کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پیار فرمایا کرتے تھے۔ لیکن جہاں تک حسن و جمال اور ظاہری خوبصورتی کا تعلق ہے، وہ حضرت ام سلمہ کو سب سے زیادہ اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ خود عائشہ صدیقہ ان کے حسن و جمال کے اوپر رشک کیا کرتی تھی۔ تو یہ حضرت ام سلمہ جو ہے، ان کا پہلا نکاح ابو سلمہ اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ ہوا تھا۔ انہی کے ساتھ انہوں نے مل کر حبشہ ہجرت کی، پھر وہاں سے مکہ پہنچی اور مکہ سے پھر مدینہ بھی انہوں نے ہجرت فرمائی تھی۔ تو مدینہ زندگی کے دوران ایک واقعہ ایسا پیش آیا جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ حضرت ابو سلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر گھر گئے اور اپنی بیوی ام سلمہ کو کہتے ہیں کہ اللہ کی بندی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا سیکھی ہے اور مجھے وہ دعا ساری دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے سب سے زیادہ پیاری اور عزیز ہے، اور وہ دعا تم بھی یاد کر لو۔ ام سلمہ نے پوچھا کہ وہ کون سی دعا ہے؟ تو ابو سلمہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی مسلمان بندے کو کوئی تکلیف پہنچے، مصیبت پہنچے، کسی مسلمان بندے یا بندی کے اوپر کوئی آزمائش آئے اور وہ اس آزمائش کی گھڑی میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ اے اللہ اس مصیبت کے اوپر مجھے اجر عطا فرما اور جو نعمت تو نے مجھ سے چھینی ہے مجھے اس سے اچھی اور بہتر نعمت عطا فرما، یعنی نعم البدل عطا فرما۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ دعا یاد کر لی۔ وقت گزرتا گیا، شب و روز بیتتے گئے۔ احد کی لڑائی کے تقریباً 2 مہینے کے بعد حضرت ابو سلمہ فوت ہو گئے۔ تو جب ابو سلمہ فوت ہوئے تو حضرت ام سلمہ یہ دعا پڑھنے لگی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یا اللہ اس مصیبت کے اوپر مجھے اجر عطا فرما اور اس نعمت کا مجھے نعم البدل عطا فرما۔ یہ دعا پڑھنے لگیں، اس کا وظیفہ کرنے لگیں، اس کا ورد کرنے لگیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ام سلمہ خود کہتی ہیں کہ میں یہ سوچا کرتی تھی کہ ابو سلمہ سے مجھے اچھا خامد کون سا ملے گا، جتنا انہیں مجھے پیار دیا ہے زندگی کے اندر، جتنے انہیں محبت دی ہے، میرے ہم سر بن کر جس طرح انہوں نے میرے ساتھ زندگی گزاری ہے، واقعتاً ایک جیون ساتھی جس طرح زندگی گزارتا ہے اس طرح انہوں نے میرے ساتھ زندگی کے سارے شب و روز گزارے ہیں۔ تو ام سلمہ کہتی ہیں میں سوچا کرتی تھی کہ دعا تو میں پڑھ رہی ہوں لیکن ابو سلمہ سے اچھا خامد مجھے کون سا ملے گا۔ لیکن سبحان اللہ، اللہ کی قدرت دیکھیے، خود ام سلمہ راویہ ہیں، کہتی ہیں کہ جب میری عدت ختم ہوئی تو عدت ختم ہونے کے تھوڑے ہی دن کے بعد کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھے نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ سبحان اللہ۔ تو ام سلمہ کہتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا پیغام میرے تک پہنچا تو پھر مجھے اس حقیقت کا یقین آیا کہ واقعتاً اللہ نے میری دعا قبول بھی فرمائی ہے، اور ابو سلمہ کتنے ہی اچھے صحیح لیکن ابو سلمہ سے لاکھوں گنا اچھا خامد اللہ تعالیٰ نے مجھے نعم البدل کے طور پر عطا فرمایا ہے۔ تو یہ دعا ایک امید بھی ہے، ایک یقین بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان مرد و عورت کو یہ دعا یاد کر لینی چاہیے اور کسی بھی مصیبت کے وقت بجائے واویلا کرنے کے اس دعا کے ذریعے اللہ پاک سے مانگنا چاہیے۔ ضرور اللہ پاک دعا قبول بھی فرماتا ہے اور نعمت کا نعم البدل بھی عطا فرماتا ہے۔